السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار سلمان غنی صاحب نے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ کا شمار ان صحافیوں میں ہوتا ہے جو ملکی سیاسی حالات اور ملکی سیاست اور حالات پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں، گرفت بھی رکھتے ہیں. سر یہ بتائیں گے سب کیا ہو رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے یہ سب کچھ؟ ایک تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے مجھے مدعو کیا اور پہلا سوال ہی آپ نے سیدھا فائر کر دیا میرے پہ. لیکن بات یہ کہ ملکی حالات اچھے نہیں ہیں، اس حوالے سے اچھے نہیں ہیں کہ اس وقت آپ دنیا پہ نظر دوڑائیں تو کوئی ملک بھی سٹیبل نظر نہیں آ رہا. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، اور نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے دیکھیں کہ ہمارا دشمن اب پاکستان پہ کبھی شب خون مارنے کی جرت نہیں کرے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اگر نیوکلیئر پاور ہے اور دوسرے ہاتھ میں کشکول ہے تو یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے. اسی لیے ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے معاشی چیلنج ہے. اور جب معاشی صورتحال دگرگوں ہوگی تو پھر اس اٹامک پاور ہونے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم معاشی حوالے سے اس چیلنج کو فیس نہیں کریں گے اور پاکستان کو سٹیبل نہیں کریں گے اور پاکستان کی معیشت کو قرضوں کی معیشت بنے رہنے دیں گے تو پھر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جو منتخب حکومتیں آتی ہیں، آپ اگر ان کے سب کے منشور اٹھا کے دیکھیں تو آئیڈیل منشور ہوتے ہیں، منشور کی حد بنائے ہوتے ہیں یا بنوائے ہوتے ہیں. وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں حل تو موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جب مسلط اقتدار پہ پہنچتی ہیں نا پھر وہ بھول جاتی ہیں، وہ اپنے منشور کی طرف اپنے عوام کی طرف رجوع نہیں کرتی. تو حالات اچھے نہیں ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ معاشی حوالے سے ایک ہمیں سانس ملا ہے، جو IMF سے ہمیں ایک پروگرام ملا ہے. بالکل، چونکہ اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ بڑا شہباز شریف صاحب کا ہے. بالکل، کہ عدم اعتماد کے بعد ایک دفعہ تو کام پاکستان کا کر دیا تھا اس وقت کی حکومت نے، کہ اپنا ہی کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا تھا، اور بظاہر وہ ریلیف دے کے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کی کوشش تھی. لیکن پاکستان کو ڈبونے کی سنجیدہ کوشش بھی تھی. کہ شہباز شریف صاحب کا یہ کریڈٹ ضرور ہے کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو خطرناک زون سے نکالا. اور آج یہ ہے کہ آپ کو ایک نیا پروگرام ملا ہے، 24واں جو پروگرام ہے IMF کا، کہ ایک امید اور آس ضرور ہے کہ ہم پاکستان ٹیک آف کر پائے گا. لیکن اس کے لیے نیتیں درست ہونا بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. بے شک. لیکن سر حکومت کی بھی، اداروں کی بھی نیتیں بہت اچھی ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اور شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے کہا کہ یہ انشاءاللہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا قرض کا. دیکھیں اس میں شہباز شریف صاحب کا تو اپنا ایک کریڈٹ ہے نا، اس میں پاکستان کی جو ہماری عسکری لیڈرشپ ہے اس کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس پورے خطے میں ہماری فوج کا ایک احترام ہے، سعودی عرب میں، ابوظہبی میں، قطر میں. تو پاکستان کے موجودہ آرمی چیف نے، اس میں چین کا بڑا اہم رول ہے. اور چین کے بارے میں تھوڑا سا ایک آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا جو دیرینہ دوست ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مشکل صورتحال میں آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ 2 سال پہلے کیا کیفیت تھی کہ ایک دفعہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. تو چین کا جو نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ اسلام آباد آئے، بلاول بھٹو اس وقت وزیر خارجہ تھے، اور اس نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو ڈوبنے نہیں دینا. یہ بات اس نے کہی تھی کہ ہم نے پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہم نے پاکستان کو ڈوبنے نہیں دینا. آج بھی چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن امریکہ کبھی پاکستان کے ساتھ ایسی صورتحال میں کھڑا نہیں ہوا، اور اس کا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے. ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں چین کے. میں پچھلے دنوں ہم 6-7 جرنلسٹ گئے تھے چین کے وزٹ پہ. وہاں خارجہ آفس نے ہمیں بریفنگز دی، انہوں نے اپنے ادارے دکھائے. میں نے 3 چیزیں تو سنی تھی کہ چین پاکستان کا دوست ہے، چین پاکستان کو معاشی حوالے سے مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اور سی پیک کا ٹیک آف چاہتا ہے. لیکن ایک اور بات جو مجھے چین جا کے پتہ چلا ہے کہ چینی لیڈرشپ اور خاص طور پہ چینی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی آج کی جو قیادت ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر یہ یکسو ہیں چین کے ساتھ دوستی کے حوالے سے، چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ سی پیک کے ٹیک آف کے حوالے سے. دیکھیں اپگریڈیشن ہوئی. آپ نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ ہمارے پرائم منسٹر جب چین کے وزٹ سے واپس آئے، نئے معاہدے ہوئے، اپ گریڈنگ ہوئی، اس کے بعد دہشت گردی کا عمل شروع ہو گیا.
یہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے بہتری کی جانب دو کام ضرور ہوتے ہیں. بالکل. ایک دہشت گردی کا عمل تیز ہوتا ہے, ایک پاکستان کے اندر سے ہی پاکستان کی معاشی صورتحال کو ٹارگٹ کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے تاکہ پاکستان کہیں استحکام سے ہمکنار نہ ہو جائے. یہ کام پہلے ہمارا دشمن کیا کرتا تھا کہ پہلے ہمارا دشمن جب تک ہم ایٹمی پاور نہیں تھے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا تھا, وہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز کو کمزور کرنا چاہتا تھا. لیکن ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ دشمن نے کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑی جو انہوں نے پوری نہ کی ہو. تو بات یہ کہ جب پاکستان کے اندر سے اس طرح کی آوازیں, آپ کو یاد نہیں, اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ پاکستان کے اندر شرطیں لگ رہی ہوں کہ جی پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ نے پاکستان کی مضبوطی کے لیے تو کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن پاکستان کے اندر انتشار خلفشار پھیلانے میں ان کا بڑا رول ہے. اور سیاسی قیادتیں جو ہوتی ہیں, ویسے آپ نے کہا نا رول ہے کہ سر وہ ایک خاص پارٹی کی طرف سے ہے. دیکھیں نہیں سر وہ ایک پارٹی کی طرف سے, یہ ایک باقی سب تو سر مل کے تلخ بات ہے. ان کو کون لایا تھا؟ میری جیسے آپ سامنے بیٹھی ہیں میں پورا نقشہ کھینچ سکتا ہوں کہ اس کو کیوں لایا گیا تھا, کیوں کر لایا گیا تھا, کون لے کے آئے تھے, مقصد کیا تھا. تو پھر بھگتا نا سب نے, بھگتا تو وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں جو لے کے آئے تھے, بھگتا تو پاکستان نے, پاکستان کی معیشت نے بھگتا, آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اور دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی, کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان کی قومی اور فوجی املاک پر کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ حملہ کر سکیں گے؟ بالکل. اس سے پہلے دیکھیں ماضی کے اندر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کرتی تھی, وہ مخالفت کرتی تھی. اس طرح کا کام کبھی نہیں تھا ہوا, اور اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی ہوئی ہے. اس کیا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تو پھانسی چڑھ گئی, انہوں نے تو پاکستان کے خلاف نہیں بیان دیا تھا, پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں دیا تھا. نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا. میں آپ کو یہ بات بڑی ایک تلخ حقیقت ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس تھی چائنا میں, تو پریزیڈنٹ شی نے اپنے خطاب میں پاکستان کو بڑا سراہا. اس نے کہا یہ پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت ہے, حیثیت ہے, پاکستان سے ہم ٹیک آف کریں گے, سی پیک کا رول کیا ہوگا, گوادر کی بندرگاہ. آپ یقین کریں گے کہ میں نے نواز شریف صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ جب ہوٹل آئے تو میں باہر کھڑا تھا. اچھا. تو ان کی ایک عادت ہے کہ جو بھی بندے کو دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں نے جا کے انہیں ملا, مجھے کہتے ہیں آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی. کہتے ہیں کس بات پہ؟ میں نے کہا پریزیڈنٹ شی کی تقریر پہ. تو مجھے کہتے ہیں کہ تقریر تو چنگی نہیں سی. میں نے کہا سر ایک آدمی کے لیے میسج تھا. کہتے ہیں کس آدمی کے لیے؟ میں کہا میرے مخاطب کے لیے. میں نے کہا جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو بات یہ کہ انٹرنیشنل فورسز بھی یہاں موجود ہیں, انہیں سمجھ لگ گئی کہ پاکستان کا ترقی کا منصوبہ ہے اور چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے بعد میاں صاحب سے ملاقات جیل میں ہوئی. میرے ساتھ میرے ایک سینئر دوست ہے سجاد میر صاحب. جب میں میاں صاحب سے جا کے جیل میں ملا تو اور ایم این اے ایم پی ایس بھی بیٹھے تھے. تو میاں نواز شریف نے میری طرف مخاطب ہو کے کہا کہ اس شخص سے پوچھیں, انہوں نے پہلے اس نے مجھے بتایا تھا وہاں پہ کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. بات یہ کہ آپ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو مضبوط کیوں نہیں ہونے دیتے؟ دنیا کی جمہوریتوں میں لیڈرشپ ہوتی ہے جو آگے لے کے جاتی ہے ملکوں کو. سر ابھی شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے یو این میں اپنے خطاب ایک تو ان کا بہت زبردست تھا سر, پھر لیکن انہوں نے ایک جو یہ کام کیا وہ کمال کا تھا کہ نتن یاہو نے جب خطاب شروع کیا انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. ان کی دیکھم دیکھی اور بھی لوگوں نے واک آؤٹ کیا. سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک بڑا خوش شائن عمل تھا. جب مجھے اس بات پہ ناز ہوتا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے تو عالم اسلام بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے. بالکل. دیکھیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو عرب ممالک بھی بڑے ایشوز پہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے, اور ایک پرسیپشن بن گئی تھی کہ شاید کوئی مسلم ممالک جو ہے, مسلم ملک جو ہے وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کر سکتا. ہمارے عالم اسلام میں یہ کیفیت ہے, وہ نہیں کرتے. فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے, لیکن یہ کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو ہے. اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے یوم القدس پہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا اور انہوں نے اسرائیل کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا تھا. لیکن یہ جو جا کے انہوں نے ایک عالمی فورم پہ دنیا کی بڑی پولیٹیکل پاورز بھی وہاں پر موجود ہیں, حکمران بھی موجود ہیں, یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ وہاں پر انہوں نے جو اسرائیل کا ایک بھیانک مکروہ اور شرمناک چہرہ دنیا کو دکھایا ہے کہ یہ انسانیت کا ایشو ہے. اور پھر جب نیتن یاہو صاحب آئے
تو پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم نے اٹھ کے بائیکاٹ کیا تو لوگ ان کے ساتھ نکل گئے. ایک بات ہمیں نا مغرب کو کریڈٹ دینا چاہیے. جب ہم ایک طرف ہم امریکہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا کہ وہ اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 100% امریکہ اور اس کے اتحادی اس کے پشت پہ کھڑے ہیں, لیکن ایک المیہ ہے ہمارا کہ فلسطین کا ایشو تو میرا ایشو ہے, نبیوں کی سرزمین ہے, اس سے زیادہ مقدس سرزمین کوئی نہیں ہے, ہمارا قبلہ اول رہا ہے. ہم لوگ اس میں کیوں جذباتی نہیں ہوئے؟ اور آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر یا دنیا عالم اسلام کے اندر لاکھوں کی ریلیز دیکھی ہیں. میں نے تو مغرب میں دیکھی ہیں, واشنگٹن میں ہوئی, نیو یارک میں ہوئی, لندن میں ہوئی, پیرس میں, سب جگہ پہ. تو اس کا مطلب وہاں پر آج بھی انسانیت زندہ ہے, وہاں پر ہیومن رائٹس ہیں, دنیا باہر آئی ہے. اور پھر سب سے اہم بات جو ہے, دیکھیں جب معاملات یوتھ کے پاس چلے جائیں نا, وہ پھر حکومتیں ہل جاتی ہیں. وہاں کی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں انقلاب آ گیا, انہوں نے اپنی یونیورسٹیز کے پرچم اتارے, فلسطین کے پرچم لگا دیے, وہ کھڑے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ. تو یہ کریڈٹ سیاسی تاریخ میں شہباز شریف صاحب کے پاس جائے گا کہ انہوں نے وہاں پر جرأت مندانہ انداز میں بات کی. اور پھر ایک کریڈٹ ان کا یہ تھا, دوسرا 25 ستمبر کو وہاں پر ہمارا جو IMF سے معاہدہ وہ اناؤنس ہوا. ویسے تو ہمیں اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے, لیکن البیہ یہ ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر جینے کے لیے سہارا مل گیا. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے سر, کیونکہ اس وقت جو ملکی حالات, معاشی حالات, دیکھیں قرضوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. سر قرضوں پہ فخر نہیں کر رہے, لیکن بہرحال ایک کام انہوں نے کیا. اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے آپ کو پروگرام کیوں دیا ہے, اس لیے کہ آپ نے 23ویں پروگرام پہ عمل درآمد کر کے دکھایا. اور ہمیں یہ بات بھی کرنے میں کوئی یار نہیں ہے, آپ ٹیکس دیتی ہیں, میں ٹیکس دیتا ہوں, دکاندار ٹیکس کیوں نہیں دیتا, تاجر ٹیکس کیوں نہیں دیتا, صنعت کار ٹیکس کیوں نہیں دیتا. تو بات یہ کہ اچھا پھر شہباز شریف صاحب ایک بات مسلسل کہتے ہیں جی کہ پاکستانی عوام پر تو لوڈ پڑ گیا, اشرافیہ پہ لوڈ پڑنا چاہیے. دیکھیں میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ, وہ کہتے ضرور ہیں لیکن اشرافیہ پہ لوڈ پڑتا نظر نہیں آتا. یہ تلخ بات ہے جس سے لوگوں پہ اچھا امپیکٹ نہیں جاتا. یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ بڑی زبردست قوم ہے. آپ نے کبھی 14 اگست کو لوگوں کے اندر جذبہ دیکھا ہے؟ سائیکلوں پہ جھنڈے لگا کے نکلے ہوتے ہیں. سر بالکل. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قدر پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے کی ہے, لیکن پاکستان کے ثمرات انہیں نہیں ملے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان کا جذبہ اور ولولہ انہی کے دلوں میں ہے جن کو پاکستان کے ثمرات میں نہیں ملے. تو اس پہ کوئی دو آرائی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ملک بنایا تو عوام کے لیے تھا, اور کیا پاکستان کی منتخب حکومتوں نے اپنی جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچائیں؟ میں نہیں سمجھتا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں محبت اور نفرت جو ہوتی ہے یہ دو طرفہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ میرے سے محبت کا اظہار کریں, میں آپ سے نفرت کا اظہار کروں. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو قوم ہمیشہ موقع دیتی ہے. آپ نے ایک اور تجربہ نہیں دیکھا کہ ایک شخص کہتا تھا جی میں IMF کے پاس جانے سے خودکشی کو ترجیح دوں گا. آج جو آپ کرائسس سارا آیا اسی وجہ سے آپ نے سب کچھ ان کو دے دیا. آپ نے 4 ماہ کے اندر اپنا وزیر خزانہ اڑا دیا. آپ پھر وہ IMF کا وزیر خزانہ لائے. یہ جو وزراء خزانہ آتے ہیں نا یہ IMF کے ملازمین ہوتے ہیں, یہ بیچتے ہیں ہمیں, اور ہر پولیٹیکل پارٹی ان کا سہارا لیتی ہے. کیوں لیتی ہے؟ تو بات یہ کہ جب تک پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں ہوں گے یہ ہماری صورتحال یہی رہے گی. اور پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. کیا وجہ ہے کہ جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بننے والے ملک کے اندر جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی؟ یہ 1970 میں کیا ہوا؟ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ مجیب الرحمان تو الیکشن جیتا تھا, ادھر پیپلز پارٹی جیتی تھی, ادھر مجیب الرحمان جیتا تھا. اور مجیب الرحمان فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا, مسلم لیگی ورکر تھا, ورکنگ کلاس کا آدمی تھا. آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اور میں ایک بات بتاؤں, یہ بات بھی بڑی تلخ ہے. لوگ کہتے ہیں نا ایکسٹینشن, آج کل بھی ایک بحث چل رہی ہے چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کی. یہ ایکسٹینشنز اچھی نہیں ہوتی, یہ اداروں کو تباہ کرتی ہیں. دیکھیں ایک ایکسٹینشن کی وجہ سے آپ کے 100 150 بندوں کی پروموشن رک جاتی ہے. اور یہ جو مشرقی پاکستان ٹوٹا تھا نا وہ بھی ایک ایکسٹینشن کے نتیجے میں تھا. یہ میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں. کون تھا جو دونوں پارٹی سے اپنی پریزیڈنٹ شپ مانگ رہا تھا؟ وہ ایکسٹینشن مانگ رہا تھا. تو ملک ٹوٹ گیا. لیکن اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل رکھا ہوا ہے, یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. آپ کی عوام جو ہے بڑی زیادہ باشعور ہے, آپ کی نوجوان نسل اتنی ذہین ہے, آپ ذرا اس کا صرف رخ درست کر دیں
تو وہ ٹاپرز ہیں اپنی یونیورسٹیز کے, دنیا کے اندر جا کے دیکھ لیں, بڑے بڑے ڈاکٹرز, انجینئرز, بڑے بڑے, جہاں بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سر کٹوا کوئی نظر آئے گا تو وہ پاکستانی ہوگا. لیکن ہماری پالیسیز کا رخ درست سر ابھی آپ نے کہا کہ ایکسٹینشن کے آپ حق میں نہیں ہے, وہ کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ پہ سر, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نہیں سمجھتے کہ ایکسٹینشن ملنا اس وقت پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ اگلا چیف آئے گا وہ پاکستانی نہیں ہوگا, یہی تو مسئلہ ہے. سر پاکستانی تو ہوں گے, لیکن سر جس طرح سے اس وقت ججز آمنے سامنے ہیں, میں نے آپ عدالتی کو بڑی وقار کلیئر بات بتا دی. آپ ایک کے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ایکسٹینشنز اداروں کے اندر اچھی, مثلا میں آپ سے کہتا ہوں, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ فوج کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں فوج کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ اندر سے مضبوط ہے, ان کے اندر احتسابی عمل ہے, ٹھیک ہے, ان کی ایک پیشہ ورانہ اہلیت ہے, ان کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی فوج کو اپنی ساکھ بڑی عزیز ہے. اور جب اداروں کے اندر یہ چیز ہو تو پاکستان کی عدلیہ کے اندر سے کوئی اور جج نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے, لیکن میں ان کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں. میں آپ کو بڑا کلیئر بتا. اچھا سر, یہ جو آئینی ترمیم کا مسئلہ چل رہا ہے, آپ کو یہ کب تک حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ لگ رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں 10 اکتوبر سے پہلے یہ حل ہو جائے گا, حکومت پیش کر پائے. 10 اکتوبر کے بعد میں آپ کو فون کروں گا. سر آپ بتائیں نا, میں اس لیے بتا رہا ہوں, دیکھیں جس وقت یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی, آپ کو یاد ہے ہفتہ اور اتوار کا دن تھا, چھٹی پہ اجلاس بلائے تھے, تو میں اپنے پروگرام میں نے اپنی اینکر کو کہا تھا کہ میں آپ سے پرسوں بات کروں گا, یہ نہیں ہوگی. اب آپ نے 10 اکتوبر کا کہا ہے نا, اگر تو 10 اکتوبر سے پہلے اجلاس بلا لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب گورنمنٹ کے پاس نمبرز گیم موجود ہے. اور اگر نمبرز گیم, دیکھیں نا پہلے نمبرز گیم کا ایشو تھا, اور مولانا فضل الرحمان تو بڑے خوش قسمت آدمی ہیں. دیکھیں اپوزیشن بھی ان کے پیچھے پھر رہی ہے, حکومت بھی ان کے پیچھے پھر رہی ہے, تو وہ بڑے ذہین سیاستدان کے طور پہ آپ دیکھیں وہ ہر ایک کو مسکراتے ہوئے بغل گیر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور مولانا کے ووٹس کس کے ساتھ جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں پہلے تو آپ کو بتاؤں, جس طرح آپ مسکرا رہی ہیں نا, اس طرح مولانا ہر بندے کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے. تو ان کے چہرے پہ ایک سوال لکھا ہوا تھا, وہ ہے نا کہ جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کیا مطلب تھا اس کا؟ ایک پس منظر تھا. اس لیے دیکھیں میں کوئی ان کا حامی نہیں ہوں, بالکل ٹھیک, لیکن عمران خان کو سب سے پہلے فضل الرحمان نے چیلنج کیا تھا, اور دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ان کے پیچھے کھڑی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد مولانا آپ کے ساتھ چلے, مولانا نے حصہ بحیثیت جسہ لیا اپنا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں, لیکن جب الیکشن آیا 2024 کا, آپ نے مولانا سے پوچھا ہی نہیں کسی نے. تو مولانا اپنی وقت بنانا بھی جانتے ہیں, اپنی بلیک میلنگ پاور بھی رکھ رہے ہیں, اور وہ اپنا وزن کیا ان کے ساتھ ڈالیں گے. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, 2 پارٹیز کے والے سے, JUI اور جماعت اسلامی, یہ اب مجھے بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز جب اپنا کام ہوتا ہے تو وہ ان کو ساتھ انگیج کر لیتے ہیں, جب کام نکل جاتا ہے. اور خان صاحب نے دیکھیں فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, محمود خان اچکزئی کے حوالے سے, یا پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے خلاف اس طرح کا طرز عمل ماضی کے اندر کسی نے اختیار نہیں کیا کہ آپ تصدیق کریں اپنے مخالفین کی, آپ تصدیق کریں ان کی, اور وہ شخص کرے جو کہتا ہے کہ جی میں ایکسفورڈ کا گریجویٹ ہوں. ایکسفورڈ کے گریجویٹ سے تھوڑی سی لوگ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی مخالفت کرتا ہوا بھی لمٹ میں رہے گا. لہٰذا پاکستان کی سیاست میں جو تناؤ آیا ہے, جو ٹکراؤ آیا ہے, جو الزام تراشی ہے, جو گالی گلوچ ہے, یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ماضی میں نہیں ہوتا تھا, ماضی میں ہوتا تھا, لیکن سر اس لیول پہ نہیں ہوا. اور سب سے خطرناک بات میں آپ کو جو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا حامی ہوں پاکستان کی نوجوان نسل کا, اس لیے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہا ہوں. میں نے 4 الیکشن مسلسل جیتے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑے جینون لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت اقبال نے, وہ کن کے شاعر تھے؟ وہ نوجوانوں کے شاعر تھے. کسی بھی معاشرے کے اندر انقلاب, جد و جہد, تحریک, یہ نوجوانوں کے بغیر نہیں چلتی. آپ نے نوجوانوں کے اندر ایک نفرت پیدا کی, غصہ پیدا کیا, رد عمل کیا, اور یہ جو نفرت ہوتی ہے یہ معاشروں کو تقسیم کر دیتی ہے. آج تو زیادہ اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی, اس لیے کہ آپ پرابلم میں تھے, پاکستان پرابلم میں تھا. اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تو اتحاد اور یکجہتی کی بات کرتی ہے, وہ امید اور آس کی بات کرتی ہے. یہاں پر ہر شخص دوسرے کو ٹارگٹ کرتا نظر آ رہا ہے. اور فضل الرحمان صاحب دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے, کس کی طرف جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا کہ 2 بڑی پارٹیز کی طرف تو نہیں وہ جائیں گے. صاحب کی سیاسی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس آئینی عدالت کی PTI مخالفت کر رہی ہے,
اصلاحات کی مخالفت کر رہی ہے، مولانا تو اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو مولانا بڑے ذہین آدمی ہیں. سر پیپلز پارٹی بھی کافی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم اور مل کے ایک ڈرافٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا اب ان کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں ڈرافٹ تو کچھ ایسے ڈرافٹ بھی پاکستان کے اندر آئے ہیں جو کنسنسس سے آتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کنسنسس سے ڈرافٹ کون سے ہوتے ہیں. تو ابھی مجھے نہیں یہ بنتا نظر آ رہا. 10 اکتوبر کے بعد میں آپ سے رابطہ کروں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ ترمیم کب آ رہی ہے. اچھا سر, آپ کو لگ رہا ہے کہ ترمیم آئے گی نہیں؟ فی الحال مجھے نہیں نظر آ رہا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ترمیم نہیں آئے گی, حکومت کے پاس نمبر. دیکھیں ویسے قاضی فائز عیسیٰ, میں آپ کو تھوڑی سی اگر تاریخ بتاؤں کہ یہ جو بڑے مناصب ہوتے ہیں نا, اس میں بڑے دل گردے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بعض عسکری لیڈرشپ بھی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم ایکسٹینشن نہیں لیں گے, لیکن وہ بظاہر کہتے تھے ایکسٹینشن نہیں لیں گے, لیکن اندر سے ایکسٹینشن کے لیے کام کر رہے تھے. تو میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خاندان کو جانتا ہوں, میں نے پڑھا ہوا ہے انہیں. میرا خیال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اب خود بھی اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اداروں کے اندر ہی ایسی اچھی روایات قائم ہونی چاہیے کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ معاملات کو روکتی ہے. یہ میں نے آپ کو کہا نا, کسی ایک جگہ پہ جب ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ریاستی ادارے مضبوط ہونے چاہیے, تو مضبوط ریاستی ادارے اپنی روایات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, اپنی اقدار کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, بڑے دل گردے کا مظاہرہ کرنے سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کی عدلیہ سے پاکستان کی عوام کو بڑی توقعات ہیں. ایک بات میں اور ضرور کہوں گا, دیکھیں ہماری عدلیہ کو کسی کے ساتھ فریق نہیں بننا چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کی عدلیہ بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتے ہیں. یہ جو پچھلا ایک کرائسس ہم نے دیکھا ہے نا, یہ جو ہمارا چلتا ہوا ملک پٹڑی سے اترا ہے, اس میں عدلیہ کا رول تھا. یہ کسی گیم کا حصہ تھے, یہ ایجنڈے پہ چل رہے تھے. تو ملک تو آپ کو پتہ ہے کہ 2017 میں پاکستان کتنی بڑی معیشت تھی, 22ویں بڑی. آج آپ 47 پہ کھڑے ہیں. تو کیا ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے ملک کے ساتھ یہ کیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ادارے اپنی روایات اور اقدار کے مطابق چلنے چاہیے, ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں. لہٰذا اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ادارے کے اندر بھی بدلی پھیلے اور پاکستان کے سیاسی معاشرے. اچھا لیکن یہ جو جس طرح سے ججز آمنے سامنے ہیں, عدالتی وقار بھی ہمیں بحران کی زد میں نظر آتا ہے, کھچاؤ نظر آتا ہے, تناؤ سر ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے مکالمے بازی ہو رہی ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ختم؟ پاکستانی قوم کے اندر بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی. پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک پروگرام لے کے, شاید ججز نے انفارچونیٹلی خود ہی پارٹی بن گئے نا. میں بتاتا ہوں, دیکھیں بات یہ کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز یا قوم کے اندر تقسیم تو ہم برداشت کر سکتے ہیں, اداروں کے اندر تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اور اداروں کے اندر تقسیم کون پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیں میرے سے بطور جرنلسٹ آپ پوچھیں تو ان کے چناؤ کا طریقہ کار بھی تبدیل ہونا چاہیے. جب پولیٹیکل پارٹیز ہی نامزد کرتی ہیں ججز کو, اور وہ ججز انہی کا ایجنڈا فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میں اکاڑا کالج کا پریزیڈنٹ تھا, تو ہم ایک طلبہ عدالت کروانا چاہ رہے تھے. تو اس زمانے میں ایڈیشنل سیشن جج اکاڑا میں بیٹھا کرتا تھا, وہ اکاڑا اس وقت ڈسٹرکٹ نہیں تھا. میں ان کے پاس گیا, بڑا ڈرا سا, سہما سا. تو انہوں نے کہا جی بتائیں آپ. میں نے کہا جی اس طرح سر طلبہ عدالت ہم کر رہے ہیں, تو آپ نے جوڈیشری کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو وہ ہنسنے لگ پڑا. اس نے کہا آپ اس سے پہلے کبھی مجھے ملیں؟ میں نے کہا جی نہیں. مجھے کسی بازار میں دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. مجھے کسی تقریب میں دیکھا ہے؟ میں نے کہا سر نہیں. تو اس نے کہا ہم جج ہیں, ہمارا کام انصاف فراہم کرنا ہے, پبلک مقامات پہ جانا نہیں, پبلک پروسیشنز میں جانا نہیں, یا سیاسی ایجنڈا رکھنا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اس عدلیہ کی عزت و تکریم کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اسٹرگل کی ہے. یہ میں آپ کو آج سے چند سال پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں, جب جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو بلا کے اسے استعفیٰ طلب کیا تھا. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز سڑکوں پہ نکلی تھی. وہ یہ نہیں برداشت کرتی تھی کہ ہمارا چیف جسٹس کسی ڈکٹیٹرشپ کا پابند ہو. نواز شریف صاحب بھی نکلے تھے, میں خود اس پروسیشن میں تھا, عمران خان صاحب بھی نکلے تھے, پیپلز پارٹی بھی نکلی تھی, سول سوسائٹی بھی نکلی تھی, میڈیا بھی نکلا تھا. تو مجھے نہیں ایسی عدلیہ چاہیے جس کے اندر تقسیم ہو یا وہ کسی سیاسی ایجنڈے پہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو, آپ کے پاس ایک نسخہ کیمیا موجود ہے, وہ آپ کا آئین پاکستان ہے. اس میں ہمارا, میں نے چین میں کیا دیکھا؟ میں نے چین میں دیکھا کہ ان کی لڑکی لڑکا لوگ سب بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں, انہیں دوسرے کے کام سے کوئی غرض نہیں. ہم صرف دوسروں کا کام کرتے ہیں, ہمیں اپنے کام سے کوئی غرض نہیں. تو جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا, میں آپ کو پورے یقین سے ایک بات بتا دوں, پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے
کہ آپ ایک دفعہ پاکستانیت کا مظاہرہ کریں, تھوڑا سا ایک قدم پیچھے آ جائیں, پاکستان کو آگے رکھ لیں. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, آپ پالیسیز کا رخ درست کر لیں. اور یہ جو پارلیمنٹ, میری بیچاری پارلیمنٹ جو ہے, اس میں اس کے اندر صرف برات پہ نہ بات کریں. اس میں یہ نہ ہو کہ مجھے گاڑی نئی دے دیں اور پرانی لے لیں, یہ کام چھوڑ دیں. اس پارلیمنٹ سے 24 کروڑ عوام توقعات رکھتے ہیں کہ یہ وہاں پر ہماری بات ہوگی. مجھے آپ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کتنی دفعہ آپ نے سنا ہے کہ جب پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا ایشوز ڈسکس کر رہے ہوں, وہاں صرف ایک موقع پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں. وہ موقع ہوتا ہے جب ان کے بلز آتے ہیں. ان کے بلز کیا ہوتے ہیں؟ جن میں ان کی مراد, ان کی سہولیات, ان کی ٹکٹس اور ان کی ذاتیات اس میں انوالو ہوتی ہے. تو میرا خیال پارلیمنٹ کا اپنا ایک رول موجود ہے. قانون سازی پارلیمنٹ نے کرنی ہے, اور اگر جو قانون بنایا اس کی تشریح کا حق حاصل ہے. مطلب عدلیہ کو اپنی ایک حد میں رہنا چاہیے, پارلیمنٹ کا اپنا رول موجود ہے, اسے اپنی, اور قانون سازی پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے, بالکل بڑے دل سے. اور خاص طور پہ اتنا بڑا ایشو کیا ہے آج کا ایشو, آئینی ترمیم کا ایشو گورنمنٹ کا ہوگا, پولیٹیکل پارٹیز کا ہوگا, پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا نہیں ہے. 24 کروڑ عوام کا بڑا ایشو یہ ہے. بالکل ٹھیک. انہیں کیا روٹی دال مل رہی ہے, ان کا گھر میں چولہا جل رہا ہے, ان کا بجلی کا بل, ان کی زندگی جیرن کیے ہوئے, یہ ایشوز ہیں نا, یہ ڈسکس کریں آپ. آخر کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں, یہ جو آئی پی پیز ہے, کوئی یہ متبرک دستاویز ہیں, یہ کیوں نہیں دکھاتے؟ کن لوگوں کے ہیں؟ بالکل سر, سب کے سامنے آنے چاہیے. کیوں نہیں آنے چاہیے نا؟ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان سے اربوں خربوں, یہ بجلی بھی فراہم نہیں کرتے اور یہ اربوں خربوں بھی وصول کر رہے ہیں کہ پلانٹ بند پڑا ہے, پیسے ان کے اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں. یہ سلسلہ پاکستان کو یہاں پر لانے کے بڑے ذمہ دار یہ ہیں, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں انوالو ہے. بات یہ کہ ایک لیڈر ایسا ہے جس نے کہا جی میں پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کروں گا. بھائی 5 تو تم نے بھی آ کے بنا دیے, ان ساروں کو ایکسٹینڈ تو تم نے بھی کر دیا. تو لہٰذا جب تک آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے پاکستان کا نہیں سوچیں گے تو ہم اسی کیفیت سے دو چار رہیں گے. سر یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے بار بار پولیٹیکل پارٹیز کے رول کی بات کی ہے, سر حکومت ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے, یا مجھے نہیں پتا کہ کسی طرف سے دباؤ ہے کہ سر بظاہر عمران خان نیازی صاحب جیل میں ہیں, لیکن سر وہ ایسی جیل ہے کہ وہ اپنا نیٹ ورک بھی چلا رہے ہیں, ہدایات بھی دے رہے ہیں, غصہ بھی کرتے ہیں, کیمپین پریس کانفرنس ٹکرز ہم ان کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سر یہ کس طرح کی جیل ہے؟ میں نے تو اس سے پہلے کبھی کسی لیڈر کی ایسی جیل نہیں دیکھی. دیکھیں بات نہیں, اس وقت جو صورتحال ہے, میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ فیسلٹیز تو انہیں جہاں سے ملتی ہیں کہ یہ ساری کورٹس تو چل ہی ان پہ رہی ہیں. دیکھیں جب آئینی عدالت کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے ایشوز انہی لیڈرشپ کے لیے ہیں؟ یہ عدالتیں انہی کے لیے کھلتی ہیں رات کو 12 بجے پاکستانی عوام کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ تو بات یہ کہ اسی عدلیہ نے انہیں بہت ریلیف دیا. اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کبھی یہ سنا تھا کہ کسی لیڈر کے 15 مقدمات میں ایک ہی دفعہ میں وہ ریلیف دے دیں؟ ہوا نا. ابھی بھی عمران خان صاحب کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے. دیکھیں میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا, میں جانتا ہوں, اس لیے کہ میں کہ نام لیے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان نیوکلیئر پاور بن گیا, اس کو اندر سے غیر مستحکم کرنا ہے, ان کے اندر انارکی پیدا کرنی ہے, ان کے اندر سے بدامنی ہونی چاہیے, تو پھر ساروں کا رول دیکھ لیں کہ کون کون اس ایجنڈے پہ سرگرم عمل ہے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ملکی مفادات دیکھتی ہے, وہ اداروں کا ایک احترام ہوتا ہے. آپ بیٹھ کے IMF کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں, آپ سیاست کہاں پر آپ نے کرنی ہے؟ اور جیل میں جو وہ گئے ہیں نا, وہ کوئی شہباز شریف یا نواز شریف کی وجہ سے نہیں گئے, وہ بلاول بھٹو یا آصف زرداری کی وجہ سے نہیں گئے, وہ تو پاکستان کے اندر دندراتے نظر آ رہے تھے, وہ اپنی وجہ سے گئے ہیں. اور سب سے خطرناک بات میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو مجھے ترس آتا ہے, ہم لوگ 30-40 سال ہو گئے ہیں جرنلزم دیکھ رہے ہیں, لیڈرشپ اپنے ورکرز کو بچاتی ہے, لیڈرشپ اپنے لوگوں کا احترام کرتی ہے. یہ میں نے کل دیکھا, یہ بیرسٹر گوہر اگر احتجاج نہیں کرتا تو یہ گھر چلا جائے, نکال دو. بیرسٹر گوہر بیرسٹر ہے, آپ کا MNA ہے, آپ کی پارٹی کا چیئرمین ہے, اس کی کوئی عزت ہونی چاہیے. آپ جس طرح اسے مخاطب کر رہے ہیں, کل کو آپ کے ورکرز اس کے ساتھ کیا کریں گے, یہ آپ کو اپنی طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. سیاست پاکستان میں کرنی ہے نا, تو پھر آئین اور قانون کے تابع ہوگا. پاکستان میں کوئی شخص ریاست سے بالاتر نہیں ہے, اور ریاست سے نہیں کوئی لڑ سکتا, یہ ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. سر انہوں نے تو ریاست سے لڑائی کی, تو پھر دیکھ لیں بیٹھے کہاں پہ ہیں. لیکن سر اتنی فیسلٹیز ان کو جو مل رہی ہیں, سر اس میں کہ حکومت کی ناکامی ہے. دیکھیں اس میں آپ کو جو ایک بات بتا دیتا ہوں,
کچھ انٹرنیشنل پریشرز بھی ہیں، اس لیے کہ ان کے آخر برطانیہ کے اندر جی گولڈ اسمتھ خاندان ایک بڑا امپورٹنٹ خاندان ہے، وہاں پر ان کے بچے بھی وہاں پر موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیشینز کو سیاست پاکستان کے اندر کرنی ہے تو پھر آئین کے دائرے میں ہوگی. کوئی شخص ریاست سے بالا تر نہیں ہوگا، اور اگر معاملات کو آگے چلانا ہے تو آپ کو قوم کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کے پاس بھی 3.5 سال کی حکومت تھی، آپ نے کیا کیا. دیکھیں مسلم لیگ نون کہتی ہے جی کہ ہم نے بجلی کی پیداوار پوری کر کے دکھائی انہوں نے. پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ ہم نے آئین پاکستان بنایا. بھائی وہ تو بنایا ہے، بھائی کچھ آپ بھی بتائیں نا کہ آپ نے 3.5 سال کے اندر صرف یہی کیا کہ الزام تراشی. پاکستان کا ملک کو غیر مستحکم کیا، الزام تراشی کی، لوگوں کو لڑایا. پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر تھا جس نے کوئی ایک دن ایسا آپ مجھے دکھا دیں جس میں مخالفین کو زچنا کیا ہو. بالکل چور ڈاکو غدار چور. سدا اقتدار جو ہوتا ہے وہ اوپر ہے، سدا اقتدار اوپر ہے. یہ آج کے حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور کل کو ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. بات یہ کہ آپ اقتدار تو عوام کے وائے لیتے ہیں لیکن عوام کو آپ حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ کنٹراڈکشن ہے بہت بڑی. سر آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل پریشر ہے عمران خان کے حوالے سے، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اس پریشر کے دباؤ میں آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں سر، میں آپ سے جاننا کانگریس میں اگر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس اکٹھے ہو گئے ہاں جی ان کے لیے تو کیا وجہ ہے سر؟ لیکن پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس پریشر کے دباؤ میں آ کے پچھلے دنوں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں غیر ملکی سفارتکاروں کی. سر کیا ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل کے تحت باہر چلے جائیں گے، برطانیہ چلے جائیں گے؟ دیکھیں اگر آپ یہ بات کہہ رہی ہیں تو پھر میں ایک کریڈٹ انہیں ضرور دوں گا، وہ باہر نہیں گئے. نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا میں نہیں جائیں گے. دیکھیں جو مشکل وقت ہے تو وہ تو نکال لیا انہوں نے. میں آپ کو اور ایک تاریخی واقعہ بتاؤں. عمران خان صاحب سے ایک پرسنل تعلق بھی رہا ہے. جب سب سے پہلے زندگی میں یہ گرفتار ہوئے ہیں تو میں وہ شخص تھا، جب مجھے پتہ چلا، چونکہ میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ان کو پکڑ لیں. تو وہ پولیس آفیسر میرے سامنے بیٹھا تھا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے نہ کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. میں نے خان صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا خان صاحب نکلیں، چھاپا پڑنے لگا. اگلے دن انہوں نے لاہور کے میڈیا کے سامنے کہا کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے بر وقت اطلاع دی تھی اور میں دیوار پھلانگ کے نکل گیا تھا. تو آج کا عمران خان اس سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اپوزیشن کے بعد حکومت، اب جیل. اور جیلوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. جیلوں میں تو مولانا مودودی بھی گئے تھے، جیلوں میں پاکستان ولی خان بھی گیا تھا، جیلوں میں ذوالفقار علی بھٹو بھی گیا تھا. تو بات یہ کہ آپ کا ایک سیاسی کیس ہونا چاہیے، آپ اس سیاسی کیس پہ کاربند ہوں. تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ ہیں، میرا ان سے ذاتی تعلق ہے، وہ بڑے قابل احترام لوگ تھے. لیکن سب سے خطرناک بات جو ڈیموکریسی کے حوالے سے اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا جو سنجیدہ عنصر ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو کنٹراڈکشن کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے سامنے بولنے کے لیے تیار نہیں. اپنی پارٹی میں نے آپ کو بیرسٹر گوہر کی، میں تو آج تک انہیں نہیں ملا. مجھے افسوس ہوا کل جب میں نے یہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے احتجاج نہیں کرنا تو تم گھر چلے جاؤ. سر وہ تو سب کو کہتے ہیں نا، انہوں نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو کیا کہہ دیا کہ اگر یہ انتشار کی سیاست نہیں کرتے اس کو نکال دو. اگر خان صاحب کے سانچے میں کوئی ایک شخص فٹ آیا ہے نا تو علی امین گھنڈا پور ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شخص کے مائنڈ میں کیا ہے. چونکہ یہ شخص جو کچھ کرتا پھر رہا ہے وہ بکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ میں کر رہا ہے. اسے لشکر کشی کی اجازت کون دے گا پاکستان میں؟ بات یہ کہ تم نہ لاہور کے جلسے میں پہنچے، نہ آپ پنڈی کے جلسے میں پہنچے، آپ گولیوں کی باتیں کر رہے ہیں، مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں. کس کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ اس شخص کو خوش کر رہے ہیں، صرف اس کو خوش کر رہے ہیں کہ میں آپ کے سانچے میں فٹ ہوں، باقی لوگ غلط ہیں. یہ لوگ مربادیاں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بیٹھ کے لیڈرشپ کو مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بعد میں نظر بھی نہیں آتے. یہ میرا سیاسی تجربہ یہ ہے. وہ نواز شریف صاحب نے نہیں کہا تھا کہ جو نعرے لگاتے تھے کہ میاں صاحب قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب میں نے قدم بڑھایا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کھڑے ہی نہیں تھے. تو لہٰذا آپ کو سینسبلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. وہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، ان کے لوگ موجود ہیں، اور لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے. جب تک آپ بات کرنے کا حوصلہ نہیں نہ کریں گے، پارٹیوں کے رخ درست نہیں ہوں گے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں 9 مئی کا واقعات ہیں، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ ایک سیاہ باب ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا انڈیا کی جرت تھی کہ وہ آپ کے فوجی املاک پہ آ کے حملہ کر جائیں، آپ کے شہداء کے مزاروں کو جلائیں، آپ کے ایئر فورس کے جہازوں کو نقصان پہنچائیں؟ بالکل. دیکھیں میں کوئی زیادہ اس میں جذباتی نہیں ہونا چاہتا.
آپ نے دشمن کی خدمت کی ہے سر, دشمن کو خوش کیا ہے. بالکل, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا تو بڑی طاقت ضرور ہے, اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کا اگر کسی کو پتہ ہے نا تو وہ صرف انڈیا کو پتہ ہے. دیکھیں نا بالا کوٹ پہ انہوں نے آگے چیک کیا پاکستان کو, تو پاکستان کی ایئر فورس نے 24 گھنٹے کے اندر ان کے وہی جہاز ان کی سرزمین پہ دے مارے. اس سے بڑا میسج کوئی نہیں تھا. اور جنہوں نے وہ جہاز بنائے تھے جس کمپنی نے, میں نے اس کا بیان بھی دیکھا, انہوں نے خفت محسوس کی کہ ہمارے جہازوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو میسج یہی جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, اور سیاست میں سیاسی طرز عمل ہوتا ہے. آپ اگر کہتے ہیں جی میں سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں, تو میں اس سے بڑی ڈکیتیاں آپ کے دور میں بتا دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آٹے کا سب سے بڑا بحران اسکینڈل کب آیا؟ چینی کا سب سے بڑا اسکینڈل کیا ہے؟ پیٹرولیم کا اسکینڈل. اور آپ کی حالت یہ تھی کہ ادویات کا 450 ارب کا اسکینڈل آیا. آپ کا جو وزیر صحت تھا, آپ نے اس سے استعفیٰ دیا, اسے گھر بٹھا کے کیا بنایا؟ پارٹی کا سیکرٹری جنرل. تو یہ نہ آپ کسی کو کہیں دوسروں کو, عثمان بزدار جیسا بندہ نہ آپ نے نام لے دیا. اس چیف منسٹر ہاؤس میں ہم 30-40 سال سے دیکھ رہے ہیں. میں نہیں کہتا میں کسی کی صفائی دوں, ان کے دور میں اسٹاک ایکسچینج کا آفس بنا ہوا تھا چیف منسٹر. ہر عہدے کے ڈی پی او کے ڈی سی اوز کے ریٹ لگے ہوئے تھے, ریٹس دیتے تھے. یہ آپ پاکستان کی سیاست میں آپ تو کہتے تھے کہ صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی. تو یہاں پر لوگ کہاں ہیں؟ عثمان بزدار کہاں ہے؟ محمود خان. آپ نے اپنے سیاسی کارکنوں کی تصدیق کی ہے, تذلیل کی ہے, وہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. عثمان بزدار پاکستان کی سیاست کا ایک انوکھا باب تھا. جو شخص سب سے آخر میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا اور پہلی دفعہ ایم پی اے بنا, آپ نے کس کے کہنے پہ آپ نے اس کو چیف منسٹر بنایا؟ میں نہیں کہنا چاہتا. تو بات یہ کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, وہی سارے وعدہ معاف بنے آپ کے خلاف. سر وہ بن گئے ہیں, سب کو پتہ ہے. دیکھیں سب کچھ بتایا ہے, اور وہ کیوں آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں اب. اور کس صوبے میں جا کے اس نے پریس کانفرنس کی تھی؟ بلوچستان میں. اچھا سر, عمران خان صاحب سے آپ کا پرانا تعلق ہے, اور سر آپ نے بھی آف دی ریکارڈ ہم جو بات کر رہے تھے, سر یہ اینکر بننے آئے تھے کیا, یہ کیا قصہ تھا؟ دیکھیں یہ قصہ یہ تھا کہ دنیا چینل جب بنا تو یہ آیا کرتے تھے وہاں پہ, انہوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا. ان کے پروگرام کا باقاعدہ موضوع بھی طے ہو گیا تھا کہ کسے رہنما کرے کوئی. موقع بھی ریکارڈ صاحب کے ذہن میں تھا, اور میڈیا سے یہ بڑے امپریس تھے, میڈیا کے لوگوں سے ان کے تعلقات تھے اس زمانے میں. سر اب تو میڈیا کے اس زمانے میں چونکہ ایک پارٹی ایک سیٹ کی پارٹی تھی نا, تو اسی لیے تو بہرحال پھر وہ ایک اور رائیول چینل تھا, اس کے مالک نے کہا کہ اگر آپ پروگرام کریں گے تو پھر ہم آپ کی خبر نہیں دیں گے, جس سے وہ بدک گئے تھے. اچھا پھر ہٹ گئے. اور سر پیکیج بھی میں نے سنا ان کو بہت اچھا ہوگا. وہ میں یقیناً ایک بڑا آدمی تھا, بڑا پیکیج ہوگا, لیکن میرے پاس ہے اس حوالے سے معلومات. اچھا سر, کیونکہ عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو سر ابھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اخبار میں کھلم کھلا عمران خان صاحب کی حمایت سامنے آئی. ان کی جو اپنے سسرالی فیملی ہے, گولڈ اسمتھ فیملی, وہ فنڈنگ بھی کرتی ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا. سر عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ جب لنڈن کے میئر کا انتخاب ہونا تھا تو عمران خان صاحب نے جا کے اپنے سالے زیک گولڈ اسمتھ کو سپورٹ کیا, نہ کہ ایک مسلمان کو عمران خان صاحب سپورٹ کرتے. تو سر ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لگنا چاہیے کہ یہ جو ان کے روابط ہیں, یہ ہمیں عمران خان صاحب کو ایک صاف ستھرا انسان ہم کہہ سکتے ہیں, یا ان کے کردار پہ سب چیزوں پہ؟ دیکھیں میں کسی کی پاکستانیت پہ شبہ تو نہیں کر سکتا, نہ میرا اختیار ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انٹرنیشنل فورسز ان کے پیچھے ضرور تھیں. اور اس کا سب سے بڑا آپ دیکھ لیں کہ وہ امریکہ کے اندر ان کی کانگریس میں ان کے لیے ایک متفقہ ریزولوشن آئی, کون سی ایسی خدمت یہ ان کے لیے بجا لا رہے تھے کہ وہاں پہ اس کے بعد ان کے لیے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں. میں نے تو پچھلے دنوں اپنے پروگرام میں کہا تھا دنیا کے, میں نے کہا میرا ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کے حوالے سے تو اسرائیلی اخبارات کے اندر بڑا سافٹ کارنر ظاہر کیا جا رہا ہے, ان کی رائے کی باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن میرا دوسرا پرائم منسٹر جب انٹرنیشنل فورم پہ کھڑا ہو کے اسرائیل کو جھنجھوڑتا نظر آ رہا ہے اور اس کی مکروہ اور شرمناک چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہا ہے, تو میں پھر میرا ٹلٹ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ دیکھیں بطور مسلمان یا بطور پاکستانی
یہ فلسطین کی سرزمین ہمارے لیے بڑی مقدس ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے، یہ وہاں ہمارا قبلہ اول تھا، اور اس کے لیے تو ہمیں آخری حد تک جانا چاہیے. اور مجھے اپنا پرائم منسٹر بہت اچھا لگا، میں نے کبھی اس طرح ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ کام ہی ایسا تھا کہ ہر سارے پاکستانیوں کے دلوں کی ترجمانی کی انہوں نے. کشمیر ایشو ہمارے لیے کور ایشو ہے پاکستان کا، لیکن اس وقت دنیا کا ایشو فلسطین ہے. اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، آپ کے خیال میں آپ ذرا امریکہ کے اندر چینج دیکھیں نا، بائیڈن صاحب کی کیا حالت ہے اس وقت کہ وہاں پر جس جگہ جاتے ہیں لوگ فلسطین کی بات کرتے ہیں. بالکل. تو بات یہ کہ ہمیں ایک پرسیپشن یہاں بن گیا تھا کہ شاید پاکستان یا مشرق وسطیٰ کے ممالک فلسطینیوں سے تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اسرائیل کی مذمت کوئی نہیں کرتا. یہ کریڈٹ شہباز شریف صاحب کا ہے. اور مجھے میں تو اس دن یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی بھی ایک قیمت ہوگی، لیکن اس کی بھی اگر کوئی قیمت ہوگی وہ سرخرو ہو گیا ہے پاکستانی عوام کے سامنے بھی اور عالم اسلام کے سامنے. بے شک، بالکل صحیح. اچھا سر، عمران خان صاحب نے جس طرح سے پوری قوم کو آپس میں لڑا دیا اور لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں. آپ عمران خان سے متاثر ہیں یا کیا؟ سر یہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں اس پہ میں بات کر رہی ہوں. سر سیاسی اختلافات کی جگہ لوگ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے. سر اگر کوئی عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں، اگر آپ ان سے تھوڑا سا اختلاف کر دیں وہ آپ کی ذاتیات پہ اتر کے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سر آپ کو لگتا ہے یہ جو گھناؤنا ماحول انہوں نے بنایا ہے اس کو ہم ختم کر سکیں گے؟ اس کو عمران خان صاحب بھی ختم کر سکیں گے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ پیدا انہوں نے کیا ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اس سے پہلے لاہور کے اندر میں 20 مقامات ایسے بتا سکتا ہوں جہاں پر سیاسی لوگ آپس میں ملتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، بامقصد گفتگو ہوتی تھی، پاکستان کا سوچا جاتا تھا، لوگوں کا سوچا جاتا تھا. لیکن یہ پچھلے 10-12 سال سے نمبر ایک تو ماضی کے اندر 2 پارٹی سسٹم تھا، ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک بھی قرار دیتے تھے، لیکن ان کے درمیان پل بننے والے بندے موجود تھے. میں جانتا ہوں سب کو. خود تحریک انصاف کے اندر شاہ محمود قریشی ایک اچھی چوائس تھی. شاہ محمود قریشی صاحب اچھی درست پولیٹیکل بات کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب یہ پاکستان کی سیاست کا ایک انوکھا باب ہے کہ ایک شخص اپنے سیاسی مفادات کے لیے اپنی اسمبلیاں توڑ رہا ہے، اپنی حکومتیں توڑ رہا ہے، اور 99% میں نام لے سکتا ہوں کہ ان کی کیبنٹ نے بھی کہا آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، ان کے لوگوں نے بھی کہا آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص پاکستان کے اندر اپنا ایک کھیل کھیلنا چاہ رہا تھا. یہ غصہ جب آپ سیاست کے اندر ڈسکشن کے اندر غصہ آ جائے نا تو اس میں دلیل نہیں رہ جاتی، اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی اس گفتگو کی. بات ہے کہ کیا یہ اچھی بات نہیں تھی کہ جب وہ برس اقتدار آئے تو پاکستان کے آج کے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے فلورم پہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ سیاست اپنی اپنی آئیں اس پہ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ بھی 3 ماہ پہلے پاکستان کے آج کے پرائم منسٹر نے مخاطب کر کے کہا تحریک انصاف کہ آپ کے لیڈر کو اگر جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کہ مجھے کبھی لگتا ہے ایک طرف بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف ان کے خلاف. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو چلیں ایک اور بات بتاتا ہوں. نواز شریف صاحب پرابلم میں آئے، ان کی بیٹی جیل چلی گئی، سارا خاندان میں سب نے جیلوں کی سیر کر لی، لیکن ان کے خاندان میں کوئی ایسا شخص تو تھا نا جس نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رکھے، جو یہ کہہ رہا تھا کہ جی اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. وہ آج کا پرائم منسٹر ہے. بالکل. بات یہ کہ آپ کو ایک دائرے کے اندر سیاست کرنی پڑتی ہے، ایک دائرے کے اندر رہ کے ہی آگے چلنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سیاسی قیادت سے بھی بات نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں ہوگی، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کن کی مدد کے آسرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس ملک کے اندر جس نے سیاست کرنی ہے وہ پاکستان کے نام پہ کرنی ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق کرنی ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، پاکستان کے 24 کروڑ عوام، ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. اور اگر انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ اس شخص کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ صورتحال طاری ہے، ابھی نہیں ہے، دیکھیں ایک ڈیوائیڈ موجود ہے، لیکن وہ یہ نہیں برداشت کریں گے کہ کوئی شخص. دیکھیں مجیب الرحمان کا کیا شروع ہوا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ غداری کے مرتکب جو ہوئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ طبعی موت نہیں مرے. یہ کیا ہوا بنگال کے اندر کہ پاکستان وہاں کا یہ جو پرائم منسٹر صاحب گئے تھے اپنا جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں. میرا انٹرسٹ کیا تھا اس لیے کہ میں ان کا میڈیا دیکھتا تھا انڈیا کا. وہ کہتے تھے ان کی نظر تھی ڈاکٹر یونس کی اور شہباز شریف کی ملاقات میں.
تو کیسی ملاقات ہوئی, کیسے بغل گیر ہوئے. وہ جو اندرا گاندھی کہتی تھی کہ ہم نے نظریہ پاکستان جو ہے بحیرہ عرب میں ڈبو دیا ہے, نظریہ پاکستان زندہ ہے. اس 11 ستمبر کو وہاں پر قائد اعظم کی برسی منائی گئی ہے, وہاں کہا گیا ہے کہ وہ بھی پاکستان ہے, یہ بھی پاکستان ہے. تو لہٰذا اس پاکستان کا وجود جو تھا اس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں, اور وہ واصف علی واصف صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان نور ہے, نور کو زوال نہیں. بے شک زبردست. اچھا سر, پھر آپ مجھے کہیں گے کہ کیا میں عمران خان سے متاثر ہوں؟ میں بالکل متاثر ہوں, لیکن سر بات وہی ہے کہ یہ ایک دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا اس سے بہتر یہ تھا کہ خدا نخواستہ آپ کو پاکستان پہ بم گرا دینا چاہیے تھا. سر یہ جس طرح کے فاشسٹ ان کے رویے ہیں, ان حربوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنی سیاسی سوجھ بوجھ ہے؟ انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی. میں اب آپ کو بتاتا ہوں, آپ پرائم منسٹر, آپ اوپر سے نہیں اترے. اس ملک میں پرائم منسٹروں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. نواز شریف کے ہاتھ باندھ لیے تھے, پتہ ہے آپ کو, جہاز میں جس سیٹ میں بڑھایا گیا نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو اریسٹ کیا گیا تھا. نواز شریف اور بیٹی جیل میں تھی تو ان کی اہلیہ محترمہ لندن کے اندر ہاسپٹل میں تڑپ رہی تھی, ان کی بات نہیں کروائی گئی تھی, وہاں انہوں نے جان دے دی ہے. تو حوصلہ ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا, میں بھی جیل گیا ہوں. بھائی جیلیں ایک تربیتی کورس ہوتا ہے, آپ کو سمجھنے سوچنے کا موقع ملتا ہے, آپ کو دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے کہ کون آپ کے ساتھ تھا, کون نہیں تھا, کس نے آپ کو پٹڑی سے اکھاڑا. میں آپ کو, یہ اب آپ مجھے کھنگال رہی ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. جی ان کی پارٹی کے ذمہ دار ترین لوگوں نے مجھے خود بتایا, میرے پاس 4 معتبر گواہ موجود ہیں, کہ ہماری پارٹی کا بیڑا غرق چند وکلاء نے کیا ہے, جو خان صاحب کو کہتے تھے کہ کوٹیں ہمارے ساتھ ہیں, آپ یہ بھی کر دیں, کوٹیں ہمارے ساتھ ہیں, یہ بھی کر دیں. وہ کوٹیں تو ساتھ لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہو سکتی. بات یہ کہ جنہوں نے ان کو اکھاڑا, جنہوں نے انہیں قومی, سر ان کے نام لیں گے؟ میں مناسب نہیں سمجھتا. یہ ایک بات ہماری آف دی ریکارڈ تھی, اور وقت آئے گا میں لکھوں گا اس پہ, اور وہ سینسیبل لوگ ہیں. دیکھیں میں آپ کو ڈاکٹر عارف الوی کی مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے لاہور کے سینئر لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم دروازہ کھٹکاتے رہیں گے جب تک دروازہ نہیں کھلے گا. آپ دروازہ ٹکر کے ساتھ توڑنا چاہتے ہیں, اس طرح نہیں ہوگا. بات یہ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے, بیٹی جیل میں چلی گئی. میں نے کیوں مثال دی شہباز شریف صاحب کی, کہ جس وقت نواز شریف صاحب بھی چیلنج کر رہے تھے ڈکٹیٹرشپ کو, جنرل باجوہ کو, شہباز شریف نے نہیں کیا. بالکل. کیوں نہیں کیا؟ بات یہ کہ آپ کو اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے. اب اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنہیں انہیں پالش کر کے لیا کے تیار کر کے مسند اقتدار پہ بٹھایا تھا, وہ باپ بیت چکا ہے, اب کر کے کھانی پڑنی ہے. اب بندے نہیں آپ کے لیے فراہم کیے جانے, اب آپ کو امیدوار نہیں دیے جانے, پارٹی توڑ کے نہیں آپ کی پارٹی بنائی جانی, تو اب کر کے کھانا پڑے گا. لہٰذا وہ, مجھے ان سے ہمدردی ہے, میرا ان سے اچھا تعلق رہا ہے, کہ وہ اپنا سیاسی طرز عمل اختیار کریں اور پارٹی کے سنجیدہ لوگوں پہ اعتماد کریں, پولیٹیکل لوگوں پہ اعتماد کریں. اس لیے کہ پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل راستہ بناتے ہیں, سیاسی طرز عمل. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, یہ لوگ آئین اور قانون کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں اداروں سے لڑائی کی بات کر رہے, یہ پرسوں کی بات ہے. وہ جب وہاں کا چیف منسٹر لشکر کشی کی بات کر رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور آپ تیار ہو جائیں, تو وہ دونوں انہیں اریسٹ کیا ہے, تھوڑی دیر کے بعد انہیں چھوڑ دیا ہے. تو بات یہ کہ پارٹی کے سنجیدہ لوگوں پہ اعتماد کریں, اور اصل ایسٹ وہی ہوتے ہیں. ہمارا بڑا المیہ یہ ہے, یہ جو ہاکس ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو مروا دیتے ہیں. بالکل جی, پارٹیز کے اندر. یہ میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں اور پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا. اچھا سر, آپ کا قریبی تعلق ہے شریف فیملی کے ساتھ بھی, آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی سیاست بھی دیکھی, میاں شہباز شریف صاحب کی بھی. ایز سی ایم جب انہوں نے یہاں پہ پنجاب میں کام کیا تو ان کا بہت نام مقام تھا. ایز پرائم منسٹر آپ ان کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جب وہ پنجاب کے اندر ڈیلیور کرتے نظر آ رہے تھے, پنجاب کو انہوں نے ایک ماڈل صوبہ بنایا. ان کا پرائم منسٹر نواز شریف تھا, ان کا پرائم منسٹر نواز شریف تھا. آج شہباز شریف صاحب خود پرائم منسٹر ہیں, اور نواز شریف صاحب کی سیاست میں نے بہت قریب سے دیکھی ہے. میں نے ان کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے, اس لیے کہ میں نوائے وقت کا چیف رپورٹر رہا تھا, اور نوائے وقت کا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا کہ نواز شریف صاحب بڑی لڑائی تو مول لیتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن وہ اپنی حکومت میں ڈیلیور کرتے نظر آتے تھے. وہ صبح کو فون کر کے پوچھتے تھے کہ مختار آج آٹے دا پا کی ہے, چینی دا پا کی ہے, لوکن. اس لیے کہ ان کے باپ نے ان کو کہا تھا, جب وہ چیف منسٹر بنے تھے,
میاں شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بیٹا کچن کی 7 چیزیں مہنگی نہ ہونے دینا, تمہاری سیاست چلتی رہے گی. آج کچن کی 7 چیزیں مہنگی ہیں. آج شہباز شریف صاحب کا یہ کریڈٹ تو ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو خطرناک زون سے نکالا, پاکستان کو سنبھالا. آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے یا پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائی. دیکھیں سیاست آپ کی تب زندہ رہتی ہے جب لوگوں کا چولہا جل رہا ہوتا ہے, جب بجلی کا بل جو ہے وہ انہیں جھٹکے مارتا نظر نہیں آتا. آج سے چند سال پہلے بجلی تو ایشو ہی نہیں تھا. بجلی دیکھیں مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ بجلی تو انہوں نے پوری کر کے دکھا دی تھی. اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے تو ان کے مشیر تجارت تھے عبدالرزاق داؤد. اس کی 2 باتیں جو ہیں بڑی خطرناک تھیں. ایک تو اس نے کہا کہ یہ سی پیک کا عمل 1 سال کے لیے معطل کر دیں, اور دوسرا الزام لگایا کہ جی یہ تو جی ضرورت سے زیادہ بجلی بنا گئے ہیں. تو میں ہنس رہا تھا, میں نے کہا اس سے بڑا کریڈٹ ڈھونڈنے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ جی یہ ضرورت سے. بجلی عام آدمی کی بنیادی ضرورت ہے. پنکھا اور بلب جلنا جو ہے وہ ضروری ہے, ناگزیر ہے ہر آدمی کی, اپنے بچوں کے لیے. اگر یہ آپ پہ عذاب بن جائے گا نا تو پھر ڈیموکریسی کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بار بار کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں گے, مہنگائی میں کمی کریں گے. وہ جو معاشی اشارے دے رہے ہیں وہ میں ان پہ اس لیے یقین نہیں کرتا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی 9.6 پہ آ گئی ہے تو شاید ضروریات کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں. آپ صرف 2 سال کے اندر دیکھ لیں. دیکھیں ماضی کے اندر خان صاحب کے دور میں 70 سال تک اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی ان کے دور میں بڑھ گئی, اس کے بعد آپ کے دور میں بڑھ گئی. تو مجھے بتائیں کہ اس جمہوریت کو عام آدمی چاٹے کہ جس جمہوریت میں اس کا چولہا نہیں جل رہا, جس جمہوریت میں ان کے بچوں کے علاج کا نہیں مسئلہ حل ہو رہا, جس جمہوریت کے اندر ان کا بجلی میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 25 تاریخ کے بعد لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں جیسے ان کے گھر میں جن آ رہا ہے. تو یہ جن آتا ہے گھروں میں. تو جمہوری حکومتوں میں ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنی عیاشیوں پہ قدغن لگائیں. آپ کے دیکھیں نا کفایت شعری مہم شہباز شریف صاحب نے بنوائی. ناصر محمود کھوسا صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں, اللہ والا آدمی ہے. اسے بلوایا, 10 آدمی اس کے ساتھ بٹھائے کہ جی مجھے کفایت شعری بتائیں کیسے, کن چیزوں میں کٹ لگنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اور 25 کروڑ کی 25 ہونڈا اکارڈ آپ فیڈرل منسٹرز کے لیے خرید رہے ہیں. 2 ارب کی گاڑیاں پیپلز پارٹی والے اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے خرید رہے ہیں. 60 کروڑ کی گاڑیاں آپ پنجاب میں پنجاب کے وزراء کے لیے خرید رہے ہیں. یہ کنٹراڈکشنز ہے, یہ نہیں چلے گی یہ کنٹراڈکشن. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کی باتوں کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا, کیونکہ سر نے بہت ساری باتوں پہ بہت کھل کے بات کی ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.